ہے اگر گجر بکرال کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے مویشی جو ہیں وہ اس پہاڑی علاقے کی اور جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تو ان کو اس کلوزر کے ذریعے پہاڑوں سے باہر ونچت کر دیا جانا ضروری ہے کہ اس ایکٹ کے لاگو ہونے سے پہلے ہی؟ دیکھو جو کلوجر کی آپ نے بات کہی نا، کلوجر تو پہلے بن چکے ہیں، آگے کے لیے جتنا ابھی بھی بہت کام لگا ہوا ہے، ابھی بھی مطلب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں، فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی کلوزر بڑی ساری جگہوں پہ دیکھا ہم نے تار بندی ہو گئی ہے۔ دیکھو فارسٹ رائٹ ایکٹ اور جنگلات میں ہمارے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو اس لیے ہو چکا ہے کہ جیسے سپوز کرو جنگل میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، سائڈ میں کوئی مسجد ہے، سائڈ میں یا قبرستان ہے، اس ایریے کو چھوڑ کے جو ان کا اپنا ایریا بنتا ہے جس میں وہ بیٹھے ہیں 1 یا 2 کنال میں، وہ حقوق دیے جائیں گے۔ ادروائز آپ نے کلوجر کی بات کی، کلوجر تو جنگلات کا اپنا قانون ہے، اس میں تو لگا سکتا ہے کہیں بھی، وہ اس کا ہمیں فائدہ ہے۔ اگر کوئی کلوجر کسی جگہ میں لگا تو کلوجر کو جموں کشمیر کے ایس ٹی جو کمیونٹی سے لوگ بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب جو ہے فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو ہونے کی جو قواعد ہے وہ تیزی سے چل رہی ہے، اور اسی سب پہ چرچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ٹی مورچہ کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ بی جے پی سے مسٹر ہارون چودھری صاحب۔ سر سواگت ہے آپ کا نیوز 7 انڈیا میں۔ بڑا بڑا شکریہ ڈینگ صاحب۔ چودھری صاحب کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو قواعد جو تیز ہو چکی ہے فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لے کے، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈینگ صاحب آپ کا ایک بہت بڑا شکریہ کہ آپ نے یہاں میرے پاس آئے میرا انٹرویو لینے کے لیے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سال لڑائی لڑی ہماری ایس ٹی کمیونٹی کے لوگوں نے، خاص کر ہماری ریاست کے جموں کشمیر کے جو گجر بکروال تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہندوستان کے اندر فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے لاگو ہے پورے ہندوستان کے اندر، اس کو اس ریاست کے اندر بھی امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن وہ ہمیں خالی کچھ سیاستدان تھے، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، کانگریس کے لوگ، جو ہمیں دکھاتے رہے کہ آج ہوگا کل ہوگا، لیکن ہمیں خالی یوز کرتے رہے، استعمال کرتے رہے۔ تو 70 سال کے بعد جو ہمیں انصاف جو ملا ہے، ہم اپنے پردھان منتری مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور امت شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری ریاست کے جموں کشمیر کے اروندر رینا صاحب ہیں جنہوں نے ہماری یہ لڑائی کو پورا کیا۔ ہمارا جو گجر بکروال لوگ رہتے تھے پہاڑوں میں، جھونپڑیوں میں، کلیوں میں رہنے والے لوگ تھے، حالانکہ ہماری کمیونٹی کے لوگ سرکاروں میں منتری بھی رہے، انہوں نے سرکاریں بھی چلائیں، لیکن کسی نے آج تک اس کمیونٹی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو میں اپنی پارٹی کا، خاص کر بھارتی جنتا پارٹی کا دل سے مشکور ہوں، بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 5 اگست کو فیصلہ کرتے ہی اس کے بعد میں جب یہ دھارا 370 35 تھا ریاست جموں کشمیر کے اندر، اس وقت یہ جتنے بھی ہمارے حقوق تھے یہ دبائے ہوئے تھے 70 سال سے، لیکن جب سے 5 اگست کو یہ فیصلہ کیا گیا، دھارا یہ ٹوٹی ریاست جموں کشمیر کے اندر، تو اسی دن سے ہم سمجھ گئے تھے کہ ہمارا کچھ نہ کچھ بننے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار آپ نے میرا انٹرویو بھی لیا تھا، اور میں گورنر صاحب سے ملا بھی تھا پورا اپنی ایس ٹی مورچہ کی ٹیم لے کر، اور گورنر صاحب نے مجھے پورا ایک یقین دیا تھا کہ ہارون جی چند دنوں میں، یعنی کہ 31 مارچ سے پہلے ریاست جموں کشمیر کے اندر فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ تو میں نے گورنر صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کٹھوا سے لے کر جموں اور جوری پونچھ پوری کشمیر کے اندر ہر ایک جتنے بھی ڈی سی ہیں انہوں نے آرڈر نکال دیا ہے کہ ان کا دیکھو کہ کتنا ایریا ہے، کس کے پاس کتنا ایریا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ 31 مارچ سے پہلے ریاست جموں کشمیر کے اندر فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو ہو جائے گا۔ تو میں اپنی پارٹی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کمیونٹی کے بارے میں سوچا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کمیٹی کے بارے میں کوئی نہ کوئی کام ہوگا، لیکن پہلی بار ایسا ہوا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے دور میں ریاست جموں کشمیر کے اندر 38 سیٹیں ریزرو ہوئیں، اور اس کے بعد فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے اس کا یہ پروسیس شروع ہو گیا۔ تو میں اپنی پارٹی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون صاحب، فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے کیا؟ فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے یہ دیکھو پورے ہندوستان میں لاگو تھا، پورے ہندوستان میں تھا، لیکن ریاست جموں کشمیر کے اندر اس میں جو خانہ بدوش لوگ ہیں، جو خاص کر گجر بکروال لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایکٹ لاگو نہیں تھا۔ پورے ہندوستان میں تھا لیکن جموں کشمیر میں نہیں تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فارسٹ رائٹ جو ایکٹ ہے اس میں
خاص کر ہمارے جو ایس ٹی کے لوگ ہیں ان کو حقوق ملنے کی بات ہمیشہ ہماری گورنمنٹ کرتی ہے، لیکن لاگو نہیں کیا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فارسٹ رائٹ جو ایکٹ ہے، جو خاص کر ہمارے گجر بکروال لوگ ہیں، جو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ایکٹ تھا، لیکن یہاں لاگو نہیں تھا۔ تو پہلی بار ایسا ہوا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایکٹ جو لاگو ہو چکا ہے، تو 31 مارچ سے پہلے یہ لاگو ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جس کا کم سے کم ایک بندے کو 32 کنال تک وہ بندہ رکھ سکتا ہے، وہ جنگلات کے اندر ہو، یا جہاں بھی اس کو وہ بیچ نہیں سکتا، لیکن وہ اس میں کھیتی باڑی کر سکتا ہے، آرام سے اپنا جو ہے اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہماری کمیونٹی کو بہت ہی فائدہ ہے، خاص کر گجر بکرال کمیونٹی کو۔ حقوق کی بات کی آپ نے، کس طرح کے حقوق؟ حقوق دیکھو، حقوق ہمارے دبا کے رکھے تھے، آج ہمارے حقوق ہمیں مل گئی۔ جو کس طرح کے حقوق؟ کیا حقوق؟ حقوق دیکھو، جو ہمارے حقوق تھے نا غریب لوگوں کے، جو حق دبا کے رکھے تھے ان کیا سیاستدانوں۔ حق؟ کوئی نوکریاں، کوئی جابس، کوئی زمینیں، کس طرح کے؟ جابز جو ہے وہ جابز کی جگہ ہے، ہمارے جو فرسٹ رائٹ ایکٹ کے جو حقوق تھے وہ دبا کے رکھے تھے۔ وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، کیا حقوق؟ حقوق ہم لوگوں کو جنگلوں سے نکالتے تھے، جنگلوں میں ہمیں کوئی حقوق رہنے کا نہیں تھا، تو ہمارے لوگوں کو ہمیشہ گورنمنٹ جو تھا وہ پریشان کرتی تھی۔ پہلے 70 سال میں جنگلات والے تنگ کرتے تھے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تنگ کرتے تھے۔ تو آج کے بعد ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ ہمیں مل گئی، اور ان کا پروسیس شروع ہو گیا ریاست جموں کشمیر کے اندر۔ جو گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھو، ان کے پاس ماٹو ہیں، بیچارے پہاڑوں میں جاتے تھے، ان کو فارسٹ والے تنگ کرتے تھے، جنگلات والے تنگ کرتے تھے، تو آج کے بعد ان کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو پہلی بار ایسا ہوا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ایکٹ وہ لاگو ہو چکا ہے، اس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے گورنر صاحب نے یہ ڈائریکشن دے دی ہے ہمیں، ہر ایک ڈی سی کو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آنے والے وقت میں جو ہم خواب دیکھتے تھے 70 سال میں، وہ ہماری کمیونٹی کے آج پورے ہو چکے۔ تو جو لوگ مطلب فارسٹ لینڈز پہ بیٹھے ہیں، اسٹیٹ لینڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے ریگولائز کر دیا جائے گا، وہاں پہ وہ وہاں کے مالک بن جائیں گے؟ دیکھو، جو کالونیاں ہیں نا، جو فارسٹ رائٹ ایکٹ میں جو کالونیاں ہیں، جیسے کسی کے 10 گارے ہیں، 15 گارے ہیں، 20 ہیں، ان کو تو گورنمنٹ ریگولائز کرے گی، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ جنگل میں جو رہتے ہیں، کسی کے پاس 10 کنال ہے، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 4 ہے، تو 32 کنال تک وہ جو ٹرائبل لوگ ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے جنگل میں لوگ رہتے ہیں، خاص کر ہمارے گجر بکروال لوگ جب پہاڑوں میں جاتے ہیں، تو پہاڑوں میں انہیں کافی قسم کی دقتیں آتی تھی، پہلے فارسٹ والے تنگ کرتے تھے۔ تو آج کے بعد مجھے پوری فخر امید ہے کہ جیسے ہمارے گورنر صاحب نے جو سٹیپ اٹھایا ہے، ہماری سرکار نے جو سٹیپ اٹھایا ہے، تو اس میں کسی بھی گجر بکروال کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ ابھی جو ایک ریکا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ ہائی کورٹ بننے جا رہا ہے، تو وہاں پہ جو فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت ان کو ان کے حقوق ملیں گے؟ جو 200 سالوں سے 300 سالوں سے ان کی دادکی پردادکی وہاں کے رہنے والے، کیا ان کو ان کے حقوق ملیں گے؟ دیکھو، جو اس میں ریکا کی آپ جناب نے بات کہی، تو ریکا میں یہ مسئلہ ہے کہ جو کورٹ کے انڈر میں جگہ آ گئی ہے، جو کورٹ میں جو لے لیا ہے، جنگلات والوں نے کورٹ کو دے دی ہے، اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کو، اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس کے بغیر، کورٹ کی جگہ کے بغیر جو جگہ ہے باقی فارسٹ لینڈ، تو اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، ان کو پورا مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ جہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان کا حقوق نہیں ملے گا، لیکن جو خالی جنگلات ہے یا کچھ جھونپڑی بنا کے جہاں پہ بیٹھا ہے کوئی، اس کو اس کا مل جائے گا؟ کورٹ کی جگہ کو چھوڑ کے باقی والے کو کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ مطلب جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا؟ کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ جتنی کورٹ کو چاہیے، 2 کنال، 10 کنال، 5 کنال، وہ سائڈ میں اور بھی کافی جگہ ہے جہاں لوگ ہمارے بیٹھے ہیں ایس ٹی کے لوگ، اس کے بغیر بھی ہمیں ڈی سی صاحب سے بھی بات کی ہے کہ اس کے الگ بھی کافی جگہ ہے، وہ موقع پر دیکھیں گے، جتنی ان کو ضرورت پڑے گی رکھیں گے، تو باقی والی جگہ میں کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ کس طرح سے جو ہیں، کیونکہ ایس ٹی کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ان پڑھ ہیں، غریب ہیں، تو وہ کس طرح سے اس فارسٹ رائٹ ایکٹ کا جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس قانون کا جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھو، آپ رجوری پورٹس میں چلے جاؤ تو وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں کے جو ایس ٹی گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ کوئی ڈی سی ہے، بڑے بڑے آفیسر ہیں، بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پہ ہیں۔ لیکن جو ہمارے لوگ ہیں کٹھوا، سامبا، جموں، خاص کر ڈوڈا کشتواڑ کے لوگ ہیں، ان میں تھوڑی تعلیم کی کمی ہے، تو یہ بیچارے جنگلوں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، یہ کھڑپینچی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور نوکری بڑے کم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ایریے کے لوگ بہت ہی یعنی کہ خانہ بدوش لوگ ہیں، ان کی بہت بری کنڈیشن ہے، تو ان کو اس فارسٹ رائٹ ایکٹ کا جو بہت بڑا لابھ ہے، جہاں وہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ادھم پور میں ہیں، ڈوڈا میں، کشتواڑ میں، ریاسی میں، رجوری پورٹس میں، کشمیر کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، تو ان کو آج کے بعد کوئی بھی فارسٹ والا ان کو تنگ نہیں کرے گا۔ مطلب اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیس تو ہوگا، کوئی اپلیکیشن، کوئی کسی طرح کا کوئی پروسیس تو گورنمنٹ نے رکھا ہوگا؟ اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس کا جو فارم ہے وہ ڈی سی صاحب کے پاس بھی مل سکتا ہے،
اور متعلقہ جو DFO ہیں ابھی کمیٹیاں بنائی ہیں انہوں نے 10 بندوں کی کمیٹیاں، ولیج لیول کمیٹیاں جو ہیں وہ 10 بندے ہمارے ST کے ہوں گے اور 10 بندے جو دوسرے رکھیں گے ساتھ میں، وہ بیٹھ کے دیکھیں گے کون سے ایریے میں کتنے لوگ ہیں. اور 2005 سے پہلے جو ان کے کسی کے پاس کوئی راشن کارڈ ہوگا یا اس ایریے کا کوئی نہ کوئی ماٹو کا ثبوت ہوگا تو ان کو وہ حقوق دیے جائیں گے. اگر سپوز کرو کسی جنگلات کے ایریے میں کوئی گجر بکروال بیٹھا ہے تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ پروسیس ہے کہ وہاں کا جو کوئی سیاح آدمی ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، اس علاقے کا کوئی نمبردار ہے یا کوئی معزز آدمی ہے، تو اس سے لکھا کے وہ دے سکتے ہیں اس کمیٹی کو. وہی کمیٹی جائے گی DC صاحب کے پاس اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہے. یہ نارمل پروسیس ہے. نہیں، نارمل پروسیس میں یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کے لیے کم سے کم کوئی جو چیزیں اس علاقے کے لوگ ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں، تو اسی کے متعلق وہ کیے جائیں گے. چودھری صاحب، یہ فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو ہونے سے پہلے جو ہے ہم نے دیکھا کافی جگہوں پہ تار بندی ہو رہی ہے، کلوزر لگائے جا رہے ہیں. اس کا کیا کارن ہے؟ اگر گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے مویشی جو ہیں وہ اس پہاڑی علاقے کی اور جاتے ہیں، رخ کرتے ہیں، تو ان کو اس کلوزر کے ذریعے پہاڑوں سے باہر ونچت کر دیا جانا ضروری ہے کہ اس ایکٹ کے لاگو ہونے سے پہلے ہی؟ دیکھو، جو کلوجر کی آپ نے بات کہی نا، کلوجر تو پہلے بن چکے ہیں. آگے کے لیے جتنا ابھی بھی بہت کام لگا ہوا ہے. ابھی بھی مطلب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں، فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی کلوزر بڑی ساری جگہوں پہ دیکھا ہم نے تار بندی ہو گئی ہے. دیکھو، فارسٹ رائٹ ایکٹ اور جنگلات میں ہمارے لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فارسٹ رائٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو اس لیے ہو چکا ہے کہ جیسے سپوز کرو جنگل میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، سائڈ میں کوئی مسجد ہے، سائڈ میں یا قبرستان ہے، اس ایریے کو چھوڑ کے جو ان کا اپنا ایریا بنتا ہے جس میں وہ بیٹھے ہیں 1 یا 2 کنال میں، وہ حقوق دیے جائیں گے. ادروائز آپ نے کلوجر کی بات کی، کلوجر تو جنگلات کا اپنا قانون ہے، اس میں تو لگا سکتا ہے کہیں بھی، وہ اس کا ہمیں فائدہ ہے. اگر کوئی کلوجر کسی جگہ میں لگا تو کلوجر کو 5 سال جنگلات والے رکھیں گے، 5 سال کے اندر اس میں بوٹا تیار ہوگا، درخت تیار ہوگے، تو وہ ہمارے جو لوگ ہیں، گجر بکروال لوگ ہیں، ہمارے جن لوگوں نے بھیڑ بکریاں رکھی ہیں، جن لوگوں نے بھینسیں رکھی ہیں، وہ تو کلوجر انہیں کے کام آئے گا. وہ تو ہمارے لوگوں کو اس کا جنگلات کا کلوجر کا فائدہ ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تنگ کیا جاتا تھا، تو آج کے بعد فارسٹ رائٹ ایکٹ کا جو ہمیں فائدہ ہے اس میں کسی کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. نہیں، میرے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب جیسے جو گجر بکروال کمیونٹی کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ 6 مہینے پہاڑی ایریوں کا رخ کرتے ہیں، 6 مہینے پلین ایریاز کا رخ کرتے ہیں. جو پہاڑی ایریاز میں جاتے ہیں، دھاروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، جب وہاں پہ کلوزر لگ جائے گا 5 سال تک، وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں، کلوجر پہاڑوں میں نہیں لگتا. آپ چلے جاؤ مڑوا، پہاڑوں کے جو ایریاز ہیں نیچے جب کلوزر لگے تو اوپر جائیں گے. آپ چلے جاؤ مڑوا، چلے جاؤ واڑوان چلے جاؤ، وہاں پہاڑوں میں کسی نے کلوجر نہیں لگایا. جیسے پہاڑیاں ہیں بڑی بڑی، جیسے یہ اپنا مڑوا، واڑوان، انچھڑ، ان پہاڑیوں میں، ترال کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ تو وہاں کلوجر کوئی نہیں ہے. وہاں پہاڑیں آپ کو نیچے کلوجر نظر آئیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جنگلات کا اپنا کام ہے، وہ کلوجر بھی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جو پہاڑوں میں کوئی کلوجر نہیں لگے گا. جہاں یہ لوگ دیکھو، کلوجر کے اندر یا جنگلات میں لوگوں کا کام ہے بھیڑ بکری چلانا، لیکن سائڈ میں اگر کسی کی ڈھوک ہے، کسی کی بھینک ہے، پہلے اس میں تنگ کیا جاتا تھا کہ دیکھو یہ آپ جنگلات کے ایریے میں بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھ جاؤ. تو فارسٹ رائٹ ایکٹ کا جو فائدہ ہے کہ وہاں اگر ان کے پاس ماٹو ہوگا، ماٹو کے تحت بھی وہاں وہ رہ سکتے ہیں، ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا. جی، تو اب کیا میسج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے؟ میرا یہ میسج ہے ریاست جموں کشمیر کے جتنے بھی گجر بکروال لوگ ہیں، میری طرف سے پہلے ان کو مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ آپ کے لیے یہ خوشی کا دن تھا. یہ اس وقت 5 اگست کو یہ فیصلہ کیا گیا، اس دھارا کو توڑا گیا، کیونکہ دھارا 370-35 کی وجہ سے ہمارے پورے حقوق دبے ہوئے تھے ریاست جموں کشمیر کے اندر. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی جنگلات والا کو کسی کو تنگ نہیں کرے گا. لوگ آرام سے بیٹھیں گے، آرام سے. جو لوگ خواب دیکھتے تھے، اور میں خاص کر ہمارے جموں کشمیر کے جو سوشل ایکٹیوسٹ لڑکے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ رجوری کے ہیں، پونچھ کے ہیں، کشمیر کے ہیں، جنہوں نے اس حقوق کے لیے لڑائی لڑی. اور خاص کر میں اپنے پردھان منتری مودی صاحب کا، ریاست جموں کشمیر کے رویندر رینا صاحب کا، پوری اپنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لے کے یہ آج یہ فارسٹ رائٹ ایکٹ ریاست جموں کشمیر کے اندر لاگو کیا. چلیں، شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. اور یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری ہارون صاحب، جو کہ ST مورچہ کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں BJP سے، اور جن کا صاف طور پہ یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے ST مورچہ، ST کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کوئی بھی ادھیکاری جو ہے پریشان نہیں کر سکتے ہیں، تنگ نہیں کر سکتے ہیں. اب جو ہے فارسٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے. فی الحال دیجیے اجازت. میں عرفات احمد ڈینگ، کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ.